السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج میں آپ احباب کے سامنے پیغام اسلام کی بساطت سے بیمار دل کی کچھ علامات ذکر کروں گا۔ چار انتہائی اہم اور ضروری علامات کہ جن کو چیک کر کے انسان کا دل روحانی طور پر بالکل ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ ہر بندے کی ضرورت ہے۔ ہر بندے کا دل کچھ نہ کچھ بیمار ہے، جس کے اثرات اس کی ذات کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کی روح کے اوپر، اس کی دنیا کے اوپر، اس کی آخرت کے اوپر، اس کی نسلوں کے اوپر، اس کے کام کے اوپر ایک ایک چیز پر پڑتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، پوری توجہ کے ساتھ چار علامات میں ذکر کروں گا اور اس سے اپنی اصلاح کرنا اور میں بھی اپنی اصلاح کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی علامت کہ جب انسان فانی چیزوں کو باقی چیزوں کے اوپر ترجیح دینے لگے تو سمجھ لو کہ اس کا دل بیمار ہے۔ یعنی میں سمجھوں اس بات کے اوپر، آپ سمجھے اس بات کے اوپر کہ جب انسان فانی چیزوں کے اوپر باقی چیزوں کے اوپر فانی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرا دل بیمار ہے۔ مثلا دنیا کا گھر اچھا لگتا ہے مگر آخرت کا گھر بنانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں عزت مل جائے اس کے اوپر بڑی کوشش کرتا ہے مگر آخرت کی عزت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں آسانیاں مل جائیں مگر آخرت کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ کیفیت چل رہی ہے، تو یہ علامت دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے، دل کے اوپر زنگ لگنے کی علامت ہے، دل کے تنگ ہونے کی علامت ہے، دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ تو فانی چیزوں کے اوپر باقی چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دے رہے ہیں تو یہ دل کے صحیح ہونے کی علامت ہے۔ اگر اس کے برعکس ہے تو یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ تو دوسری علامت، جب انسان رونا بند کر دے، وہ سمجھ لے کہ اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ تو کبھی کبھی انسان کی آنکھ روتی ہے، آنکھیں روتی ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کا دل روتا ہے اور آنکھوں کے رونے کے اوپر دل کا رونا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان کی آنکھیں بھی روتی ہیں، انسان کا دل بھی روتا ہے، تو یہ اس سے بھی اعلیٰ معاملہ ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے آنکھ نہیں رو رہی، دل رو رہا ہے، کبھی دل نہیں رو رہا، آنکھ رو رہی ہے، کبھی آنکھ اور دل دونوں ہی رو رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے کہ انسان کی آنکھ بھی نم ہے اللہ کی یاد کے اندر اور انسان کا دل نرم ہے۔ تو اگر دل نرم نہیں ہے، سخت ہے، آنکھوں سے آنسو بند ہو گئے ہیں، دل نے سوچنا بند کر دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ دل کے اوپر مہر لگی ہے، وہ فکر نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، تو یہ دل کے بیمار ہونے کی دوسری علامت ہے۔ اور دل کے بیمار ہونے کی تیسری علامت کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا تو ہو لیکن اسے اللہ رب العزت سے ملنے کی یاد نہ ہو، ملنے کی تمنا نہ ہو، اور وہ سمجھ لے کہ میرے دل کے لیے یہ موت ہے۔ یعنی یہ دل روحانی طور پہ بیمار ہے، جو مخلوق سے ملنے کی تمنا رکھتا ہے، خالق سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا ہے۔
یعنی وہ خالق اس کو بلاتا ہے اللہ اکبر، وہ اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا ہے، وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف نہیں آتا ہے، وہ الصلاۃ خیر من النوم کی طرف نہیں آتا ہے، وہ حلال کی طرف جمعے کی طرف نہیں آتا ہے۔ تو ایسا دل کے جو مخلوق کے ساتھ تو بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے لیکن خالق سے کٹ بیٹھا ہے، تو یہ دل گویا کہ بڑا ہی پریشان معاملہ ہے کہ اللہ کی یاد سے انسان دور ہو جاتا ہے تو اللہ کے لیے ملاقات کی تمنا نہیں رکھتا ہے، تو یہ گویا کہ انسان کا دل بیمار ہے، روحانی طور پہ بیمار ہے، اس میں ایمان نہیں ہے، اس پہ مہر لگی ہوئی ہے، یہ کالا دل ہے، اس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے۔ تو یہ تیسری علامت ہے کہ مخلوق سے ملنے کی تمنا ہے اس کو لیکن خالق سے ملنے کی تمنا نہیں رکھتا، سجدے میں سر نہیں جھکاتا ہے، تہجد میں رب کے پاس نہیں آتا ہے، تلاوت نہیں کرتا ہے، یقین اللہ پہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان دیکھتا ہے تو یہ بھی دل گویا کہ بیمار دل ہے روحانی طور پر۔ تو چوتھی علامت، جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے سے خوش ہو تو یہ بھی گویا کہ دل کی موت ہے، یہ پہچان ہے کہ دل بیمار ہے، دل پہ زنگ لگا ہوا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے گھبرانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل تسبیح سے گھبرائے، نماز سے گھبرائے، مصلی پر بیٹھنا اس کے لیے بوجھل ہو، مسجد میں جانے کو اس کا دل نہ کرے، تلاوت پہ اوپر دل نہ لگے، تو یہ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ گویا کہ انسان کا دل مخلوق سے ایسے لگ گیا ہے کہ وہ خالق کی یاد سے گھبراتا ہے، اس کا دل اطمینان میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ یعنی یہ چیز دیکھنی ہے کہ موٹا سا اصول اس بات کے اوپر سمجھ لو کہ اگر بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق دیکھنا ہو تو مصلی کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے، نماز کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے، ذکر کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے، عمل کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے، قربانی کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے، حقوق اللہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق دیکھ لے۔ اگر تو مسجد میں دل لگتا ہے، رجل معلق بالمسجد، کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا فکر کرتا ہے، تلاوت کا فکر کرتا ہے، تو یہ چیزیں تو گویا کہ انسان کے لیے ایسی ہیں جن کی وجہ سے اس کا دل ٹھیک ہے۔ یعنی 4 قسم کے علامات میں نے آپ بھائیوں کے سامنے ذکر کر دی۔ پہلی بیمار دل کی علامت کہ جب انسان فانی چیزوں کے اوپر، باقی چیزوں کے اوپر فانی چیزوں کو ترجیح دے، گویا کہ اس کا دل بیمار ہے۔ جب انسان رونا بند کر دے اور اس کا دل سخت ہو جائے، گویا کہ اس کا دل بیمار ہے۔ مخلوق سے ملنے کی تمنا اس میں کے دل میں ہو لیکن خالق سے ملنے کی تمنا نہ رکھتا ہو تو گویا کہ اس کا دل بیمار ہے۔ جب انسان کا نفس اللہ رب العزت کی یاد سے گھبرائے اور مخلوق کے ساتھ بیٹھنے میں بڑی خوشی محسوس کرے تو گویا کہ یہ بھی دل کی بیماری ہے۔ اگر ان بیماریوں سے دل پاک ہوتا ہے تو پھر دل کی علامت یہ ہوتی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کہ اسلام کے لیے، دین کے لیے، عمل کے لیے، قربانی کے لیے اس کا سینہ بڑا فراخ ہوتا ہے، بڑی محبتیں ہوتی ہیں۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ، تو یہ رب کا راستہ ہوتا ہے، یہ نور کا راستہ ہوتا ہے، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہوتا ہے، یہ جنت کا راستہ ہوتا ہے۔ تو اگر دل ایسا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے فراخ ہے تو یہ صحیح سالم دل ہے، ایمان والا دل ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، یہ بیمار دل ہے روحانی طور پہ اور یہ مردہ دل ہے، یہ زنگ زدہ دل ہے، تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب کی طرح اطمینان والا اور سکون والا دل نصیب فرما دے، اللہ کی اطاعت والا اور اللہ کے دین پر عمل کرنے والا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام والا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی، اپنے دل کی بیماریوں کو چیک کرنے کی اور روحانی طور پر دل صحیح سالم کیسے ہوتا ہے، سلامتی والا کیسے ہوتا ہے، تو اس پر چیکنگ کر کے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔